بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کا یہ تیسرا رکوع ہے. آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے. ہدایت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت کہتے ہیں حق کی بات کو ماننا. حق کی بات ہمارے سامنے جب آئے تو اسے تسلیم کر لینا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حق کو جاننے کے باوجود حق کو قبول نہ کرنا، ان لوگوں کی حالت، ان لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. بات اصل میں اہل کتاب کی ہے، یہود و نصارہ کی، لیکن ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنی فکر کا اور اپنے عقیدوں کا جائزہ لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتاب بھی دی تھی
انبیاء بھی بھیجے تھے اور دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آئی ضد ہے، مال کی محبت ہے، عہدوں کی محبت ہے، اقتدار کی ہوس ہے۔ یہ بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جب انسان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی، عہدوں کی، اقتدار کی، اور اندر سے ضد پیدا ہو جاتی ہے، تو آدمی حق کو سمجھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتا، اور اس کا مزاج کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کی آیات ایک تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات، اس کا انکار کرنا، ایک ہے اللہ کی آیات کا انکار، اس کی نشانیوں کا، کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن اس کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا۔ یہاں بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، جنہوں نے تورات کو اور انجیل کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ سب سے بڑا جرم ہے ان کا۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قتل کرتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو ناحق۔ نبیوں کی مخالفت بہت بڑا جرم ہے، اور اس مخالفت میں اللہ کے پیغمبروں کو، جو سب سے بڑے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور انسانیت کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں، اور جو کسی غرض کے بغیر اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ناحق انہیں قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور تیسرا جرم کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا لوگوں میں حکم کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کی، اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تین باتیں سنائی اللہ نے، ایک اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا، اور اللہ کے پیغمبروں کا قتل کرنا۔ مشہور واقعہ ہے حضور اکرم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کا، یعنی یہ لوگ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بادشاہ بھی کلمہ پڑھتا تھا اور شریعت تھی، لیکن اس کی بہن کی جو بیٹی تھی وہ خوبصورت تھی، تو اس بادشاہ نے ارادہ کیا اس سے نکاح کرنے کا، اور ان کی شریعت میں، اسلام کی شریعت میں بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن بادشاہ، شہوت، خواہشات نفسانی کا غلبہ، ایسا غلبہ تھا خواہشات نفسانی کا، اس نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس نے ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے سمجھایا تو سمجھا نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، خود حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر بادشاہ سے بات چیت کی، تو بادشاہ نے کہا آپ جائیے، آپ کا کام کیجیے، اللہ اللہ کیجیے، آپ کو ایسے کاموں سے کیا تعلق ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا حق بات کا کہنا
اور غلطی سے روکنا، یہ بھی اللہ اللہ کرنے کا ہی حصہ ہے۔ اس کو غصہ آیا کہ آپ میرے کاموں میں جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اسی لیے شہوت اور نفسانی خواہشات بڑی خطرناک ہیں، یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں، اور اندھے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بول کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ یہ بادشاہ اس شہوت کے اور خواہش نفسانی کے نشے میں ایسا اندھا ہوا کہ پیغمبر کو بھی اس نے قتل کر دیا کہ ہوتے کون ہیں آپ مجھے نصیحت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا، ایک وقت میں 43 پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان نبیوں کے جو صحابہ تھے، ان کے حواری تھے، 170 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ایک ہی دن میں، روایتوں میں آتا ہے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، فَبَشِّرْهُمْ، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اپنی شہوت اور اپنے خواہش کے غلبے میں تو انہوں نے قدم اٹھایا، لیکن اللہ کی پکڑ آ رہی ہے۔ انہیں خوشخبری کس بات کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب، معمولی عذاب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال، جن کے اعمال برباد کر دیے گئے، برباد ہو گئے۔ جتنی بھی نیکیاں انہوں نے کی تھی سب کے سب برباد ہو گئی، کیونکہ کفر سے، نبیوں کی بے حرمتی اور بے ادبی سے آدمی کے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعمال صالحہ، نیک اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، یعنی اس لیے کہ یہ سب لوگ ایمان والے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کتاب کو ماننے والے تھے، لیکن نفس کے خواہش، شہوتیں، مال کی محبت، اقتدار کی محبت، اندر کی ضد، ان چیزوں کی وجہ سے ان پر ایسا غلبہ تھا کہ انہوں نے زبان سے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا بڑا جرم ہے، انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی تھیں ان نیکیوں کو انہوں نے ان کے ضائع کر دیے۔ یہ ہے اصول۔ اسی لیے بندہ اپنے عمل کی حفاظت کرے۔ بعض مرتبہ زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، دنیا میں، اور قیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتا ہوگا کہ میرے پاس بہت نام اعمال ہیں، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آخرت میں بھی اس کو وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی حامی نہیں، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ایک ایک بیماری کو بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کو بتا کر ہمیں اس سے بچایا جا رہا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب نہ کریں۔ بات دیکھیے، ترجمہ دیکھیں، الم تر الی الذین، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دی گئی کتاب کا حصہ۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا
جن کو آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، تورات دی گئی، ہمیں جیسے قرآن پاک اللہ نے دی ہے، ہمارا یہ رویہ اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ پرانی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہدایت کے طالب بنو، جب بھی قرآن پاک پڑھو تو ہدایت کی نیت سے پڑھنا، جب بھی تفسیر میں بیٹھے تو ہدایت کی نیت سے سننا، ہدایت کی نیت سے بولنا، یہ اصل چیز ہے۔ اگر وہ ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ وہ انہیں ملتا، لیکن ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو ایک تورات کا ایک حصہ دیا گیا، وہ حصہ ان کی ہدایت کے لیے کافی تھا، لیکن نہیں ہوا کیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، یدعون اسی کتاب کی طرف، ان کو اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا تھا، ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اپنے معاملات میں فیصلہ کریں اللہ کے حکم کے مطابق۔ زندگی کتاب اللہ، کتاب جو ہوتی ہے وہ رہبری کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں عبادات سے لے کر معاشرت تک، معاملات تک، 24 گھنٹے کی زندگی کے مسائل کا حل اللہ کے کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں ہے۔ یہ یقین ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور زندگی میں مسائل آتے ہیں، اور جب مسئلے آ جائیں تو کہا جاتا ہے بھئی اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے، کوئی معاملہ مالیات میں ہو گیا، کوئی گھر میں کوئی چیز ہو گئی، کوئی میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلے ہو گئے، رشتہ داروں میں کوئی کاروبار کے بارے میں مسئلہ ہو گیا، کیا ہو اگر ہو جائے، مسائل تو ہیں، لیکن مسائل کا حل اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے قرآن پاک میں یہ ہے، ہمارا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے بھئی چھوڑو وہ تو پرانی بات ہے، آج کی بات کرو۔ نہ یہ زبان سے یہ بات ہونی چاہیے، نہ اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ پچھلی قوم میں جو بیماری تھی وہ بیماری ہم میں آ گئی، یہی بات اللہ تعالیٰ سنا رہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف کہ ہم نے ان کو ایک کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جس سے وہ اپنی زندگی میں ہدایت لیتے اور چلتے؟ اور یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اور انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ آپس میں فیصلہ کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ منہ پھیرنا، فریق منہم، ان میں سے ایک طبقہ، اللہ ہمیں ان میں سے بچا لے۔ وہم معرضون، اور اس طرح سے کہ وہ اعراض کرتے ہیں بے اعتنائی کے ساتھ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ان کا اعراض کیوں ہے؟ آدمی کیوں اعراض کر رہا ہے؟ ذالک، اس وجہ سے، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، یہ سبب جو بنتا ہے اللہ کے کلام سے ہٹنے کا، اللہ کے دین سے ہٹنے کا، وہ کیا ہے؟ خود ساختہ عقیدے۔ آدمی اپنے اندر ہی من گھڑت چیزیں پیدا کر لیتا ہے، آدمی اپنے اندر ہی من گھڑت چیزیں، وہ کیا ہیں؟ ان کو کہا جاتا بھئی دیکھو، اگر اللہ کے کلام سے اگر ہٹو گے، زندگی اگر اللہ کی نافرمانی میں جاؤ گے تو اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ناراض ہوں گے۔ تو اس پر وہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، لن تمسنا النار، آگ، دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ جہنم میں تو جانا ہے نہیں، ہاں اگر جائیں گی بھی تو اس لیے کہ گنتی کے چند دن جائیں گے، پھر ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی تراشی ہوئی باتیں، ان کی گھڑی ہوئی باتیں،
خود سے گھڑ لیے، نہ اللہ کے کلام میں ہے نہ ان کے پیغمبر نے ان کو بتایا، ان کی گھڑی ہوئی باتیں کیا انہوں نے گھڑ لیا تھا؟ ہم دیکھو نبیوں کی اولاد ہیں، خاندانی بزرگ ہیں، نجات تو ہماری ہوگی، ہم نے کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اس طرح سے وہ گھڑ کر خود ہی انہوں نے اپنے اندر ذہن میں باتیں پیدا کر لی اور یہ باتیں ان کو دھوکے میں ڈال دی۔ کہیں ہمیں ہماری کوئی بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بھئی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان میں ہوں، فلاں کام میں نے کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ بندے کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمل اور ایمان چلتا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا ہوگا اس وقت جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس دن میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہوگا اس وقت ان کا حال جب ہم ان کو اس دن میں جمع کریں گے جس دن کے آنے میں ذرا بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو اس کے کمائی کا، اس کے کیے کا، اس کے عمل کا، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی زیادہ۔ اصل میں یہ آیت سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھنا ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں پہلے ہی گزشتہ آیتوں میں تو یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کا بڑا ظلم کیا تھا، پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے ساتھیوں کو شہید کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اور ان کا مزاج تھا کہ اللہ کے احکامات کو ٹالنا، جو حکم اپنی مرضی کا ہے اس کو لے لینا، جو حکم اپنی مرضی کا نہیں ہے اس سے چھوڑ دینا۔ جو حکم اپنی مرضی کے مطابق ہے اس کو لے لیا، اور جو مزاج کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ مزاج اس قوم کا تھا، یہ ہمارا نہ بنے۔ واقعہ یہ تھا کہ خیبر مدینہ منورہ سے 200 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ، وہاں یہودی آباد تھے۔ وہاں بڑے بڑے خاندان، دو بڑے خاندان، ایک مرد اور دوسرے خاندان کی عورت نے برائی کا ارتکاب کیا۔ دونوں شادی شدہ تھے لیکن دونوں نے جو ہے نا غلط ناجائز تعلقات قائم کر کے انہوں نے برائی کر دی۔ جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی تو انہوں نے اس معاملے کو دبایا کہ بھئی کہ عزت کی بات ہے، بڑے لوگ ہیں، پتہ نہیں، دباؤ اس کو۔ لیکن لوگوں کو جب پتا چلا عوام میں تو انہوں نے کہا نہیں بھئی، جیسے بعض علاقوں میں وڈیروں میں ہوتا ہے کہ اپنا کرے تو دباؤ، دوسرا کرے تو اچھالو۔ تو انہوں نے کیا کیا، نہیں یہ تو بات جو ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق یہ بات ہونی چاہیے۔ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی پکڑ وہی ہو جو ان کی کتاب میں ہے۔ تورات میں اس کا حکم یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں اور دونوں سے برائی ہو تو پھر ان کو تو جو ہے کیا کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، رجم کرنا چاہیے۔ پھر جب یہ بات جب پھیلی تو گھر والوں تک بات آئی تو انہوں نے کہا دیکھو ایک کام کریں، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ یہودی کہہ رہے اور ان کو یہ پتا تھا کہ تورات میں ذرا سخت احکامات ہیں، قرآن پاک میں ذرا نرم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی نرم بات ہمیں مل جائے اور پھر جو ہے ہم اس معاملے کو دبا دیں۔ تو چنانچہ ایک جماعت جو ہے نا یہودیوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو وہ جماعت میں ایک یہودی بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سوریہ وہ بھی تھا، تو اپنے ساتھ کتاب لے کر آیا۔ تو معاملہ پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کہ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ پڑھتا رہا، جہاں پر وہ سزا کا ذکر تھا وہاں اس حصے کو چھوڑ دیا۔
اس مجلس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام لے کر آئے، بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بھئی کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تو اس کتاب کو جانتا ہوں اور تم اس چیز کو چھپا رہے ہو. جو سزا ہے اس کو بیان کرو. چنانچہ وہ سزا بیان کی گئی، اور پھر وہی سزا قرآن پاک میں بھی ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنائی تو وہ بات ان کے مزاج کے خلاف تھی. تو یہ لوگ جو ہے چنانچہ سزا تو ہو گئی، لیکن یہ شرمندہ ہو کر یہ دو خاندان واپس آئے. لوگوں نے کہا بھئی تم خامخواہ جانے کی کیا ضرورت تھی، سزا بھی ہوئی اور تم ان کے پاس رجوع ہوئے. تو یہاں یہ واقعہ سنایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. دیکھو ان کا ایک مزاج کیا تھا، جب یہ بات اپنوں پر پڑی، بڑوں پر پڑی، تو انہوں نے اس حصے کو بھلا دیا. یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ذکر فرما لیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ فیصلہ کرو. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اس پر فیصلہ کرو. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان. لیکن ہوا کیا، ثم یتولی فریق منہم، منہ پھیر لیتے ہیں ان میں سے ایک جماعت، وہم معرضون، بے اعتنائی کے ساتھ، اعراض کے ساتھ. حالانکہ ان کی وہ تورات ان کی مرکزی کتاب تھی، ان کی وہ کتاب تھی. اور پھر ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی تھی، ارے ہم تو بڑے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے لیے جہنم نہیں ہے، ہم تو جو ہے مغفرت ہمارے ذمے ہے. جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہماری طرف سے سولی پر چڑھ گئے، اب ہماری طرف سے گناہوں کا کفارہ ہے. بس بعض مرتبہ آدمی کسی کو ہدیہ دے کر سمجھتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، مسجد میں چندہ دے کر سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں. یہ جو ہے نا خود سے جو عقیدے، خود ساختہ جو باطل چیزیں جو گھڑ لیتا ہے، یہ چیزیں آدمی کو دور کر دیتی ہیں. ذالک بانہم، یہ احکامات سے اعراض جو اس لیے کر رہے تھے، یہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، کچھ دن، گنتی کے کچھ دن. اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا انہوں نے دین کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس دن قیامت میں تم جمع ہوگے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا ہوگا اس وقت جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے. اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن جس کے قائم ہونے میں ذرا بھی شک نہیں. وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کیا ہے، نیکی ہو یا بدی ہو، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت مرنے کا نام ہے، جو مرا اسی وقت قیامت قائم ہو گئی. یہ جو درمیانی والی زندگی ہے، اس کو کیا ہے، آدمی جو ہے نا اس کی فکر کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے، بار بار ہمیں. پھر آگے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ اکبر. پچھلی آیت سے یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، یہ آیت یاد کر لینا چاہیے. اس آیت کو پڑھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں، روزانہ پڑھے آدمی. اللہ تبارک و تعالی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں نہیں آئے. پوچھا معاذ نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ فرمایا قرضہ ہو گیا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ آدمی مجھے پکڑ لیتا ہے، میں اس لیے گھر کے اندر ہی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں ایک دعا تمہیں بتاؤں،
اگر تم وہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قرضے کو ادا کر دے. اس قرضے کی یعنی مطلب یہ تاثیر ہے. فرمایا کیا ہے یہ آیت آپ نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ آیت کی ایک اور فضیلت بھی ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی سورہ فاتحہ اور یہ آیت اگر پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ اس پر ڈالیں گے. 70 حاجتیں اللہ پوری کریں گے. دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. سورہ فاتحہ آیت الکرسی تو یاد ہوتی ہے. یہ آیت بھی یاد کر لینا چاہیے. اصل میں پچھلی آیت سے اس آیت کا جوڑ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب یہودی اصل میں جو ہے وہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی. یہ مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے؟ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ایمان لائیں گے تو جو عزت ہماری ہے وہ چلی جائے گی, اور روم کی بادشاہ کی طرف سے جو پیسہ مل رہا ہے, مالی تعاون جو مل رہا ہے, وہ ہم سے چھوٹ جائے گا, وہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے. مال کا دینا نہ دینا کسی بادشاہ اور مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھائی وہ ایک دعا کے انداز میں سمجھائی. ہاں, دعا کے انداز میں. عجیب کہ دعا کے انداز میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور اس آیت کے اندر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر غلبہ پانے کا اشارہ بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے کہ فارس فتح ہوگا, روم فتح ہوگا. یہ ابھی بدر اور احد کے بعد کی بات ہے کہ روم فتح ہونے والا ہے, فارس فتح ہونے والا ہے. تو جو یہودی منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے. خندق کے موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ حضرات صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے, کئی میل لمبی, گہری اور چوڑی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی جو ہے, وہاں بہت سے واقعات ہیں اس کے اندر, لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک صحابی جو ہے پتھر وہ کھود رہے تھے تو پتھر آ گئے, ان سے ہو نہیں رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے کدال لی اور اس پر جو ہے مارا. 3 مرتبہ اتنے زور سے مارا کہ پتھر سے چنگاریاں پھوٹی. ایک مرتبہ زور سے جب اس پر مارا تو اندر سے جو ہے نا یعنی ایک چنگاری. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عجیب بات فرمایا, ملک کے فارس کے محلات اللہ نے مجھے دکھلائے. پھر دوبارہ اس پتھر پہ مارا تو فرمایا کہ روم کے سرخ محلات مجھے دکھلائے گئے. پھر تیسری مرتبہ مارا تو پھر یمن کے بہترین محلات اور وہاں کی چیزیں مجھے دکھائیں. اور پھر فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, جبرائیل آئے تھے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا, اللہ تبارک و تعالی میری امت کو ان تمام چیزوں پر غالب کرے گا. یہ بات دیکھیں نا, اللہ کی بات کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین کی بنیاد پر سننا, یہ صحابہ کی سب سے بڑی صفت تھی. پیٹ پر پتھر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں, اور اس موقع پر آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں فارس, روم اور جو ہے یمن کے محلات اللہ دینے والے ہیں. تو صحابہ ایک صحابی اس بات کو یقین کی بنیاد پر سن. لیکن جو منافقین تھے, جو یقین کی نعمت سے محروم تھے, انہوں نے مذاق اڑایا. ارے پیٹ پہ پتھر ہیں, کھانا ان کے پاس نہیں ہے, اور بات کر رہے ہیں روم اور فارس اور محلات کی. کیا خواب دیکھ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اس آیت میں وزن دیکھیں, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ اکبر, کیسی یعنی طاقتور انداز میں. قل
کہہ دیجئے حقیقی بادشاہ جس کو ہر وقت ہر چیز پر مکمل اختیار، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں پر، ہواؤں پر، پانی پر، رات پر، دن پر، اسی کی بادشاہت، کوئی ذرہ اس کی حکومت سے، اس کی بادشاہت سے نکلا ہوا نہیں ہے، اس اللہ کا نام ہم لیتے ہیں۔ مالک الملک، کیسی طاقت، مالک الملک، اللہ اکبر، کیسی نہیں، مالک الملک، جو بادشاہ، جو مالک الملک ہے، جو مالک ہے، بادشاہ ہے، سلطنت ہے، سلطنت اور حکومت اللہ کی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو دیتا ہے ملک اور بادشاہت جس کو چاہتا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتے ہیں آپ چھین لیتے ہیں، آپ چھین جس سے چاہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کی مشیت ہے، یہ آپ کا نظام ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں چاہوں تو ہر جو آدمی چاہے بادشاہ بن جائے، ہاں، اور ایک مرتبہ اقتدار مل جائے تو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے نہیں فرمایا، اللہ لیتے ہیں۔ وَتَنزِعُ، تنزع کے معنی چھین لیتا ہوں، اقتدار، بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے۔ تاریخ اگر اٹھائیں دنیا کی، ایک ایک تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنائے، کیسے کیسے اقتدار کو ختم کیا، تاریخ ہے، یہ سب قدرت کے ہاتھ میں، اللہ کا یہ نظام جو چل رہا ہے، بادشاہت کا، حکومت کا، اللہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو حکومت مل گئی وہ اللہ کا بہت بڑا مقرب بن گیا، جس کے پاس عہدہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا مقرب بن گیا، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ نمرود کو حکومت ملی، فرعون کو ملی، یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، ہاں، عزت کی چیز یہ نہیں ہے۔ عزت کی چیز کیا ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے عزت ذلیل کر لیتا ہے۔ تو عز، اے اللہ تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اور عزت کا سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، ایمان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کہاں سے؟ اللہ کے خزانوں سے چلتی ہے، نبیوں کے راستے سے ملتی ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اصل عزت وہ ہے جو عزت قیامت کے دن ملے، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہیں، ایسی عزت۔ ابراہیم ابن حدم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین دعا ہے، کہتے تھے اے اللہ معصیت کی ذلت سے طاعت کی عزت تک پہنچا دے، معصیت کی ذلت سے اطاعت کی عزت تک پہنچا دے۔ تو فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت، اسی لیے اس کا نام المعز المذل، بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہی قبضے میں۔ اے اللہ خیر کا مالک تو تو ہی ہے، خیر کا مالک تو تو ہی ہے، سارا خیر تیرے قبضے میں ہے۔ ہاں، کسی انسان کے، کسی مخلوق کے اختیار میں سمجھنا نہیں، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ یہودی یہی سمجھتے تھے، ایمان لائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی۔ ارے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ تولج اللیل فی النہار، دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف فرما رہے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کرنے والا،
اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. جب اللہ چاہتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا. یہ رات اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا جو نظام ہے سورج کے غروب اور سورج کے نکلنے پر ہے. اسی لیے آسمان اور اس کا نظام، سورج اور اس کا نظام، چاند اور اس کا نظام سب میرے اختیار میں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. زندوں کو مردے سے نکالنے والا اور مردے کو زندے سے نکالنے والا تو ہی ہے. زندے کو مردے سے نکالا، انڈا مردہ ہے اس سے چوزا نکل گیا. اللہ، انڈا مردہ ہے اس سے چوزا نکل گیا. باپ کافر ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے. بیٹا مسلمان ہوتا ہے. ابھی گزشتہ ہفتہ ایک بہت بڑے عالم دین مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا، دیکھیں کتنے بڑے محدث تھے. مدینہ منورہ میں 50 سال سے زیادہ انہوں نے حدیث کی خدمت کی، حدیث پر کتابیں لکھی. کیسے بڑے عالم تھے، لیکن پیدا ہوئے سکھ گھرانے میں. ہدایت اللہ کے قبضے میں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. مردے کو زندے سے، جیسے انسان زندہ ہے اس سے جو ہے نا نطفہ نکل رہا ہے، مرغی زندہ ہے اس سے انڈا نکل رہا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. جس کو چاہے بے حساب روزی دے، بے حساب، بغیر حساب، بے شمار، حساب پہ بھی نہ آئے، جس کو چاہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. یہودی سمجھتے تھے یہ جو بزرگی ہمارے اندر ہے یہ ہمیشہ رہے گی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بڑے ہیں. یہاں رزق سے مراد یہ بھی ہے کہ دین ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. رزق سے صرف کھانا، کپڑا، پہننا یہ مراد نہیں، یہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. طالب کو اللہ دیتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. بغیر مشقت کے. بغیر حساب کے مطلب بے شمار، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے. جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، دے رہا ہے، دینے والا اللہ ہے. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. یہ بڑی طاقتور دعا. یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ جس موقع پر مسلمان آزمائشوں میں تھے، حالات میں تھے، اقتدار اور حکومت غیروں کے ہاتھ میں تھی. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ایک امید، ایک ہوپ، ایک بتایا جا رہا ہے جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ اللہ مالک الملک ہے، مالک الملک ہے. اور بادشاہت جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. عزت اور ذلت اسی کے قبضے میں ہے. لہذا اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا يتخذ المؤمنون الكافرین. ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں سے ہی محبت کریں. کافروں کو دوست نہ بناؤ سوائے ایمان والوں کے. ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے. یہ ہے قلبی محبت. ویسے تعلقات، مواسات، موالات اور دین کے بارے میں ان سے تعلق، یہ تو ہمیں قرآن پاک میں اس کی رہبری کی گئی اور یہ تفصیل پہلے بھی بیان کی گئی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذر. جو جس نے یہ کارروائی کی، قلبی محبت اگر کسی نے رکھا، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. وَيُحَذِّرُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. اگر تم نافرمانی کرو گے دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ آئے گی.
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي، کہہ دیجئے اگر تم مخفی رکھو ان چیزوں کو جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی چیز کو تم چھپائے ہوئے ہو، کسی چیز کو تم بتاتے ہو، کیونکہ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا جاننے والا ہے۔ وللہ غیب السماوات والارض، ہر چیز کا جاننے والا۔ لہذا فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، یا جو وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سبحان اللہ۔ آدمی ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف امید ہو، ایک طرف خوف ہو۔ یوم تجد، جس دن کے ہر انسان پائے گا، اسے حاصل ہوگا، ما عملت من خیر محضرا، جو کچھ اس نے اچھائی کی ہے اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہوگی، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی آگے، ہر عمل اس کا اس کے سامنے لایا جائے گا۔ وما عملت من سوء، اور وہ عمل بھی جو جس نے برائی کی۔ انسان کا حافظہ کل کیا ہوا ہمیں پتہ نہیں، ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، لیکن بہت سے کام ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس ایک ایک عمل کو لائیں گے اور اس کو سامنے رکھیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے بھی اپنا نام اعمال، کیا کیا تم نے، کہاں کیا، کیا کیا۔ جھٹلائے گا تو اس کے اعضاء گواہی دے دیں گے۔ اس وقت جب بندہ اپنے برے عمل کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس کی یہ تمنا ہوگی کیا؟ میرے اور اس کے درمیان، میرے اور برے عمل کے درمیان ایک لمبی مسافت ہو جائے، ایک لمبا چوڑا فاصلہ ہو، مجھے نظر ہی نہ آئے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آدمی توبہ کر لے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے کہ میری نافرمانی نہ کرنا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ڈرنا بھی شفقت کی وجہ سے ہے کہ تم صحیح زندگی گزارو، ڈرانا ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اس کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے بر وقت چیز بتا دی۔ دیکھو یہ دنیا میں اگر زندگی اس طرح گزرے گی تو آخرت میں بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ یہ اللہ رؤوف ہیں، اس کی صفت رؤوف کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا، اس عمل کا یہ بدلہ، اس عمل کی یہ سزا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال